رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تاجیل امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته قائل ولا یحصی نعمه لا تون ولا یعدی حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسكينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه۔ چند دقائق آپ کی خدمت میں رہیں گے اور انشاءاللہ اصلی خطاب علامہ صاحب نقوی صاحب کریں گے۔ صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں۔ بازار مصر میں حضرت یوسف کی بولی لگی اور بڑے بڑے تاجر آئے، کیونکہ خوبصورتی بھی تھی، جوانی بھی تھی، کمالات۔ انہی خریداروں میں سے ایک گڑیا کھڑی تھی، اپنی چند کوڑیاں لی ماشاءاللہ۔ تو سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ گڑیا یہاں پر لاکھوں کی ہزاروں کی بولی لگ رہی ہے، تو اپنی چند کوڑیاں لیے ہوئے کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ ان پیسوں سے یوسف کو نہیں خریدا جا سکتا، لیکن چاہتی ہوں کہ خریداروں میں نام لکھا۔ میرا کلام، میرا بیان، میرا سخن اس قابل نہیں کہ میں اپنے مولا و آقا امام حسین کی تاریخ یا فن کی فضائل بیان کروں، لیکن چاہتا ہوں ذاکرین میں میرا نام درج ہو جائے، کیونکہ جو ماتمی کا اور ذاکر کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، امام حسین کے قریب گھر ہے، نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، صبح و شام مولا کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو کہا حبیب تمہیں اتنی نعمتیں مل چکی ہیں، کیا کچھ اور چیز کی حسرت ہے؟ کچھ اور چاہتے ہو؟ کہا مجھے ایک چیز کی حسرت ہے کہ خدا مجھے دنیا میں پلٹا دے اور میں وہاں جا کر حسین کا ماتمی حسین کا ماتمی بن جاؤں۔ اور حسین ایک ایسی ہستی ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے ہیں، پیغمبر کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے ہیں۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر نبی کو خدا نے مختلف درجات دیے ہیں اور ان درجات میں سے ایک شہادت ہے۔ بہت سے انبیاء شہید ہوئے، کمالات دیے ہیں، ان میں سے ایک درجہ شہادت ہے۔ ہمارے نبی کو ظاہری طور پر شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن نواسے کے ذریعے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ حسین کی شہادت گویا میری شہادت۔ اب جو لوگ شہدائے کربلا کے میدان میں جو لوگ تھے، مدینے میں جو لوگ تھے، مکہ میں جو لوگ تھے، وہ تین قسم کے تھے۔ اب آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ ان میں سے تین
جو قسمیں ہیں لوگوں کی ان میں سے آپ کون سے بننا چاہتے ہیں؟ ایک تو یزیدی ہیں، ملعون ہیں، مقابلے میں آگے ہیں، اور دوسری کیٹیگری محبت کرنے والی ہے، اور ان میں سے دو کیٹیگری ہیں محبت کرنے والے. ایک وہ ہیں محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، امام کو چاہتے ہیں لیکن امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یمن چلے جائیں، امام سے پیار کر رہے ہیں، امام کو مشورہ دے رہے ہیں مدینے واپس چل جائیں. لیکن انہی محبت کرنے والوں میں ایک ابو الفضل عباس ہے جس نے نہیں کہا کہ یمن چلے جائیں، جس نے نہیں کہا کہ مدینے واپس، اس نے کہا کہ مولا آپ جو آرڈر کریں گے اس کے مطابق ذی الحجہ کی ابتدا میں جب امام کا قیام تھا مکے میں، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تشریف لائے ہیں، کہنے لگے آپ مدینے واپس چلے جائیں کیونکہ آپ کے نانا کی قبر ہے وہاں پر، زیارت کریں گے، لوگ مدینے والے آپ کا ساتھ دیں گے، کربلا کی طرف نہ جائیں. امام نے فرمایا مجھے خدا کا حکم. آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ اصرار کر رہے ہیں کربلا جانے کا تو میں درخواست ہے میری آپ سے. کہا کیا درخواست؟ کہا آپ سینے سے اپنا کپڑا ہٹائیں، دل کی جگہ نمایاں ہو. امام نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے سینے کا بوسہ لیا. پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، چاہت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم بھی اسی طرح ہیں، محبت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیری زندگی کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو امام کے نقش قدم ہے اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے امام کا بوسہ لیا، بدن کا بوسہ لیا، آپ سے بھی بڑھ کر. آپ تو علم کا بوسہ لیتے ہیں نا، زری کا بوسہ لیتے ہیں نا، یہ تو واسطہ ہے نا. انہوں نے ڈائریکٹ امام کا بوسہ لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی علم کا بوسہ لینا، اس سے پیار کرنا، اس کو سینے سے لگانا، اس کو تبرک پن بنانا کافی نہیں ہے جب تک امام کے ساتھ نہ چلے. جب امام چلے مکہ سے کربلا کی طرف تو خطبہ دیا ابو الفضل عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے. کہا یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے فاسقو فاجرو، تم وقت کے امام کے مقابلے میں آ گئے ہو. بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان، اب وہ لوگ جن کو خطاب کر رہے ہیں ابو الفضل عباس، وہ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے، کعبہ کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، رسالت کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے. لیکن امام ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کے سپاہی ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کفرۃ الفجرہ. اس کا مطلب ہوا کہ انسان اگر قرآن پڑھے، نماز کا عقیدہ رکھتا ہو، سارے احکام بجا لائے لیکن امام کی اطاعت نہ کرے تو وہ کافر اور فاجر ہے. یہ کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں یہاں کہانی سنا دوں، آپ سن کر کے آپ کو لوڑی ملے اور آپ واپس چلے جائیں. کربلا درس ہے. ماشاءاللہ 7 محرم کو امام حسین کو خبر ملی کہ عبید اللہ ابن جوفی، کوفے کا بڑا آدمی، نامور آدمی، کربلا میں آ گیا. امام نے پیغام بھیجا حجاج بن مسروق کے ذریعے، اپنے مؤذن کے ذریعے. جس طرح پیغمبر کے مؤذن بلال تھے نا، امام حسین کے مؤذن کون تھے؟ حجاج بن مسروق. نہیں آیا یہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں امام اس کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ 72 کے بجائے 73 ہو جائیں، بیلنس میں فرق آ جائے، طاقت بڑھ جائے، فورسز میں نہیں. کیونکہ ایک آدمی کے اضافہ ہونے سے ذرا برابر فرق نہیں آتا. کیوں؟ میں نے ایک دفعہ موازنہ کیا 30,000 کا لشکر ہے جی، مقابلے میں کتنے ہیں؟ 72. ایک کے مقابلے میں 417 بنتے ہیں. میں نے کہا یزید بڑی تو نے زیادتی کی. ایک کے مقابلے میں 2 بھیج دیتا، 3 بھیج دیتا، 10 بھیج دیتا، 20 بھیج دیتا. 417 ظلم ہے. لیکن قربان جاؤ شہدائے کربلا پر ذرا برابر نہیں گھبرائے. یہاں آپ کے علاقے میں 10 آدمی کسی ایک آدمی کو گھیرے میں لے لیں تو گھبرا جاتا ہے، لیکن میرے مولا کے جو صحابی ہیں نہیں گھبرائے. اس لیے تو امام نے فرمایا کہ میرے جو صحابی ہیں اس قسم کے صحابی خدا نے کسی کو نہیں دیے. اوفا و افضل کسی کے صحابی نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں یہ ایک کے مقابلے میں 417 ہیں، لیکن جب اترتے تھے میدان میں فوجی ایک کافی سے بات.
دلیری تھی، بہادری تھی ان میں. شہدائے کربلا میں ایک ہے عابس شاکری، کوفہ کے پہلوان ہیں، بڑی ان کی پارٹی تھی. میدان میں ایک دفعہ داخل ہوئے نا، لشکر پیچھے بھاگا، اور جو بھی ایک ایک آتا تھا اس کو فنار کرتا. عمر سعد نے دور سے آواز دی اس کے قریب مت جانا، یہ بڑا پہلوان ہے، تمہیں کھا جائے گا. تو سپاہیوں نے کیا پھر کیا کریں، دور سے ہٹ کر پتھر مارا اسے. اور جب پتھروں کی بارش آنا شروع ہوئی ہے نا، کتنے 30,000 کا لشکر پتھر مار رہا ہے جی، ایک نہیں دو نہیں 30,000 کا لشکر اس نے پتھر مارنا شروع کیا. آپس میدان میں داخل ہوئے، خود اپنا اتار دیے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی نا وہ اتار دی، زرہ اپنی اتار دی. حبیب ابن مظاہر نے آواز دی کہ شاکر آپس کیا کر رہے ہو، پتھر آ رہے ہیں، تم نے زرہ کیوں اتار لی؟ کہا چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر لگے نا ان کے درمیان میں کچھ چیز حائل نہ ہو. میں عرض کر رہا تھا عبید اللہ نے جو کے لیے پیغام بھیجا نہیں آیا، شہزادہ علی اکبر کو لے گیا شبیہ پیغمبر کا، اس لیے کہ نواسہ رسول چاہتے ہیں کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، بچانا چاہتے ہیں. اس جنگ کے عالم میں ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوتی ہے. 3 دن کی پیاس ہے جی، بچے رو رہے ہیں جی، دشمن گھیرا تنگ کر رہا ہے، تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، نیزوں کی جنجناہٹ ہے، لشکر پہ لشکر اضافہ ہو رہا ہے. اس عالم میں انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، کسی کی فکر نہیں کرتا. لیکن یہ وقت کے امام ہے، یہ آپ کی طرح میری طرح نہیں کہ اپنی فکر کریں، یہ امت مسلمہ کی فکر کر رہے ہیں. اب امام خود چل کر اس کے پاس گئے، حالانکہ یہ وقت فوجیں تیار کرنے کے لیے ہے، دستے بنانے کے لیے، میمنہ اور میسرہ مرتب کرنے کے لیے ہے، لیکن امام اس کے پاس چل کے جا رہے ہیں. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ نے کہا مجھے پتہ ہے، میں کوفے سے اس لیے آ گیا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ وہاں ہیں. لیکن کتنا انسان بدبخت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. پھر امام نے کہا کہ میں تک و تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، زینب کو لے آیا ہوں، ام کلثوم کو لے آیا ہوں، سکینہ ہے میرے ساتھ، خدا کے لیے میری مدد کرو. اس نے کہا کہ آپ جب آ گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا آپ کو خالی ہاتھ پلٹاؤں، میں نہیں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ہے کاروبار، میرے ہیں بچے ہیں، میرا ہے خاندان ہے، میرا ہے قبیلہ ہے، میں نہیں چاہتا میرا کاروبار ڈسٹرکٹ ہو، میں نہیں چاہتا میرے بچوں کو کوئی مشکل پیش آئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حبیب ابن مظاہر کے بچے نہیں تھے؟ مسلم بن عوسہ کے بچے نہیں تھے؟ بریر کے بچے نہیں تھے؟ نافع بن ہلال کے بچے نہیں تھے؟ بچے تھے، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ عزیز امام حسین، اپنے مال سے زیادہ عزیز امام حسین. یہاں پر ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، آپ کی تمام توجہات کا مرکز آپ کی اولاد، خود نہیں کھاتے ان کو کھلاتے، خود نہیں پہنتے ان کو پہناتے، خود شب بیداری کرتے ہیں تاکہ ان کو سہولت ملے، وطن سے دوری اختیار کرتے ہیں تاکہ بچوں کو سہولت ملے. یعنی آپ کی تمام ہم و غم کا مرکز آپ کے بچے. بچے کو بخار آ جائے، بچے کو بخار ہو جائے، آپ ساری رات جاگتے ہیں. یعنی ہماری تمام توجہات کا مرکز کون ہے؟ بچے. لیکن امام حسین نے اپنے بچے قربان کر دیے. اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میں نہیں آنا چاہتا. لیکن کیوں آپ نواسہ رسول ہیں، عظیم ہستی ہیں، نہیں چاہتا آپ کو خالی ہاتھ پلٹاؤں. آپ میرا گھوڑا اور میری تلوار لے لیں. اور گھوڑے کے بارے میں تعریف کرنے لگا کہ ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک جس کسی کے پیچھے میں بھاگا ہوں وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکا، اور آج تک جس کسی سے میں بھاگا ہوں مجھے پکڑ نہیں سکا. تو امام نے کہا اگر خود نہیں آنا چاہتا نا تو مجھے تیری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. نظر نیاز دیتے ہیں، یہ مجالس ہوتی ہیں، شکر ادا کریں کہ امام نے توفیق دی ہے، آپ سے قبول کر لی ہے. ورنہ اس علاقے میں کئی لوگ ہیں اور محبت کا اظہار کریں توفیق نہیں ہو رہی. کیوں مجالس کروائیں؟ توفیق نہیں ہو رہی کہ آل بیت کے راستے میں خرچ کریں، توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ آل بیت کا ذکر کریں. ماشاءاللہ. اور آپ یہ جہاں تشریف فرما ہے نا، آپ کا چناؤ ہوئے آپ آئے ہیں. آپ مثلا یہاں پر 100 آدمی اگر بیٹھے ہوئے فرض کرتے ہیں، آپ کا چناؤ ہوا، ورنہ اس علاقے میں 2000 آدمی رہتے ہیں. آپ آئے ہیں جہاں پر کون سی جگہ پر آئے ہیں؟ کوئی معمولی جگہ پر نہیں، یہاں بی بی فاطمہ الزہرا، عظمت زہرا
بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. آپ کے آنسو اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ کے آنسو کی کتنی قیمت ہے. جنت کی سردار خاتون، وہ خاتون جس کی وجہ سے خدا نے نبی کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے علی مرتضیٰ کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے کائنات بنی، وہ صرف آپ کے پاس صرف اس لیے آتی ہے آپ کا مقام بڑھانے کے لیے کہ آپ عزادار ہیں کس کے؟ امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ. اب امام نے اگلا جملہ کیا کہا کہ اگر تو نہیں آنا چاہتا نا مہربانی کر. دیکھیں پھر بھی اتنے مدد کو بھی نہیں آ رہا، پھر بھی اس کی بھلائی چاہ رہے. ہم ہوتے نا غصہ کرتے، پریشان ہو جاتے، اسے برا بھلا کہتے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے باتیں کرتے، اس کی غیبت کرتے کہ نہیں آ رہا. جی امام نے پتہ کیا کہا کہ اگر نہیں آنا چاہتا، میری مدد نہیں کرنا چاہتا، تو ایک مہربانی کر کہ تو اس میدان سے دور جا. کہا جب نے رسول اللہ کس لیے؟ کہا کہ میں عاشورہ کے دن آواز دوں گا، مدد کے لیے پکاروں گا، حل من ناصر ینصرنا کہوں گا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغوثنا کہوں گا. اور جن کانوں تک یہ آواز پہنچے گی اور میری مدد کو لیے نہیں آئیں گے، خدا جہنم ان کے لیے واجب کرا. بس آل بیت سے محبت کرنا، یہ محبت کر رہا ہے، یہ دشمن نہیں ہے، یہ پیار کر رہا ہے، رسپیکٹ اس نے کی ہے، کھڑا ہوا ہے، خیمے کے دروازے تک گیا ہے، لیکن ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا حال اسی طرح نہ ہو کہ ہم ماتم کریں، مجالس میں شرکت کریں، احترام بھی کریں، لیکن آل بیت کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو. میں نہیں کہتا کہ اس طرح شہزادی علی اکبر قربان ہوئے، شہزادہ قاسم قربان، آپ بھی اپنے اولاد کو اس طرح کریں. نہیں، ایسا آپ کر نہیں سکتے، لیکن ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ قرآن سکھائیں انہیں، ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ انہیں دین سکھائیں، ایسا تو کر سکتے ہیں انہیں شریعت سکھائیں. اور امام نے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن نہ پڑھے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کی تلاوت نہ سیکھے، کیونکہ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جس نے نیزے پر قرآن پڑھا. یہاں پر ایک جملہ معترضہ عرض کروں گا، علماء تشریف فرمائیں، یعنی ایک بریکٹ میں جملہ عرض کروں گا اور پھر بحث کو آگے بڑھاؤں گا. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. موت کیا ہے؟ موت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے ہمارے شریعت میں، عقائد میں، اسلام میں، کہ روح کا بدن سے نکل جانا موت کہلاتا ہے، جس کا نتیجہ اس دنیا سے آخرت کی طرف انتقال ہونا، ٹرانسفر ہونا. اور جب انسان مر جاتا ہے یعنی اس کا روح اور بدن جدا ہو جاتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ لمس کر سکتا ہے. بس موت کی علامت یہ ہے کہ نہ انسان دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے. کیوں؟ کہ اس کے بدن سے روح نکل گئی ہے. حسین نے دنیا کو بتایا، حسین نے دنیا کو بتایا روح کا بدن سے نکلنا تو جدا ہے. سر کا بدن کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ حسین اور ہے، دنیا اور ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، مردہ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھ نہیں رہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، آپ ان کو دیکھ نہیں رہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو حدیث نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا. حسین کا معاملہ اس لیے تو بیمن نے کہا کہ حسین کی جو کشتی ہے نا اوسا ہے، اس میں جو ہر بھی آ جا سکتا ہے. ہندوستان میں ایک فرقہ ہے جسے برہمن حسینی کہتے ہیں، ان کی امام بارگاہ مسلمان نہیں ہے،
سنی بھی نہیں بے ہے، شک شیعہ بھی نہیں ہے، ناسبی بھی نہیں بے ہے، شک غالی بھی نہیں بے ہے، شک۔ یہ ساری مسلمانوں کی تاریخ ہے، ملنگ بھی نہیں ہے، بے شک نمازی بھی نہیں ہے، ہندو ہیں، لیکن امام حسین کا ماتم تھا۔ انہیں ہندوؤں میں سے ایک شخص تھا جو ماتم کیا کرتا تھا امام حسین۔ ہندو دفناتے نہیں ہیں ہماری طرح، غسل دیں، کفن پہنائیں، دفنائیں، وہ جلاتے ہیں۔ اس ماتم کیا کرتا تھا، اس کو جلا دیا گیا، کوشش کی اس کا ہاتھ اور سینہ نہیں جلتا، اس کا ہاتھ اور سینہ نہیں جلتا، پریشان ہو گئے۔ ان کے یہاں نہ جلنا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ قبر میں فلاں آدمی کو جگہ نہیں دی جی، ٹریجڈی پیش آ گئی جی، سلیٹ گر گئی جی، ہم اپنی طرف سے اپنی اس کی آسرائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا جی، گنہگار تھا اس لیے قبر میں جگہ نہیں دی، سلیٹ گر گئی، مٹی گر گئی یا اتارنے میں مشکلات ہوئی۔ ان کے یہاں نہ جلنا اسی کیٹیگری میں آتا ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، پنڈتوں سے سوال کیا کیوں نہیں جل رہا، بڑی قسم کی لکڑیاں لائیں، مختلف قسم کی آگ استعمال کی، نہیں جلا۔ سوال کیا نہیں بتا سکتے۔ اسی علاقے میں شیعہ علماء رہتے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ اس کا یہ ہاتھ اور سینہ کیوں نہیں جلا؟ شیعہ علماء نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کیا کرتا تھا؟ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، ہندو تھا، صرف ماتم کیا کرتا تھا، ماتم کیا کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو شیعہ علماء نے کہا کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے جو ہاتھ حسین کے غم میں اٹھے، وہ سینہ جس پر جو ہے حسین کے غم میں اٹھا ہوا آگ لگے، اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، چاہے جہنم کی آگ ہو چاہے اس دنیا کی آگ ہو۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا امام علی علیہ السلام سے، یا علی کہ خدا نے تجھے ایسی 3 چیزیں دی ہیں کہ میں ان میں تیرے ساتھ شریک ہوں۔ یہ حدیث سے ہے کہ 3 چیزیں خدا نے مجھے ایسی دی ہیں جن میں تو میرے ساتھ شریک ہے، کیونکہ حسین کی بابا کی بات ہو رہی ہے۔ کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے مجھے دی ہیں، تو میرے ساتھ ان میں شریک ہے۔ لواء الحمد لی وانت حاملھا، قیامت کے دن کا پرچم خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس پرچم کے نیچے آ جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ میرا ہے پیغمبر فرماتے ہیں، لیکن اٹھانے والا علی ہے، اور اس میں وہی آ سکے گا پرچم کے نیچے جو علی سے محبت کرے گا۔ دشمنی کر کے نہیں آ سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ دوسرا کہا الحوض لی وانت ساقی، حوض میرا ہے، پلانے والا تو ہے۔ یہ وہی حوض ہے کہ جہاں پر نبی کریم تشریف فرما ہوں گے، امام علی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اللہ کے رسول فرمائیں گے خدایا ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھے معلوم کرتے تھے۔ خدا کا ارشاد ہوگا انت لا تعرف ما احدثوا بعدک، کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ کہا الحوض لی وانت ساقی والجنت لی وانت قسیم، جنت میری ہے لیکن تو تقسیم کرنے والا۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، حنبلیوں کے امام ہیں، اہل حدیث کے امام ہیں۔ یہ ہمیشہ جب بھی تقریر کرتے تو کہتے تھے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ جملہ آتی ہے نا، اہل سنت کے لیے خاص طور پر ناسبیوں کے لیے یہ تھوڑا ہضم نہیں ہوتا جملہ۔ ان پہ اعتراض کیا کسی نے کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ علی لا علی یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے بغض کرنے والا منافق ہے۔ انہوں نے کہا حدیث تو سنی ہے، اس کا کیا تعلق کہ علی تقسیم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ کہ مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ منافق کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ بس علی نے تقسیم کر دیا، علی معیار بن گیا جنت اور جہنم کا۔ جس نے مان لیا علی ولی اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے انکار کر دیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پیغمبر نے حدیث کا دوسرا حصہ ارشاد فرمایا کہ اے علی خدا نے 3 چیزیں تجھے دی ہیں مجھے نہیں دی، ایسی 3 چیزیں خدا نے تجھے دی، تیرے ساتھ اختصاص کی ہے، مختص ہے تیرے ساتھ، مجھے نہیں دی۔
خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسکنسیپشن نہ ہو یہاں پر کہ امام علی افضل ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. بعض ایسی فضائل جزوی ہوتے ہیں کہ بعض ہستیوں میں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کا مقام دوسروں کی نسبت جو ہے وہ جس کو ملی ہے ضروری نہیں زیادہ. کہا 3 چیزیں خدا نے تجھے دی ہیں مجھے نہیں دی. اور کون سی؟ سحر کو مثل، مجھ جیسا حسن خدا نے تجھے دی ہے. زوجت کو مثل فاطمہ، فاطمہ تو زہرا جیسی زوجہ خدا نے تجھے دی ہے. ابنا کا مثل الحسن والحسین، حسن و حسین جیسے بچے خدا نے تجھے دیے ہیں مجھے نہیں دیے. اور یہاں عرض کروں گا پیغمبر نے کہا کہ حسن و حسین میرے بیٹے. قرآن میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اور اس وقت پیغمبر کا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، سلبی بیٹا، نسبی بیٹا یہ زندہ تھا ابراہیم. اور پیغمبر نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، خدا کا بنایا وہ صدیق اور نبی ہوتا کہ ابراہیم زندہ ہوتا. وہ زندہ ہے لیکن میدان مباہلہ میں نہیں آئے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیغمبر کے 2 قسم کے بیٹے ہیں. ایک محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ایک محمد بن عبداللہ کے بیٹے. ماشاءاللہ. ابراہیم بیٹا تھا محمد بن عبداللہ کا، حسن اور حسین بیٹے تھے کس کے؟ محمد رسول اللہ کے. اور محمد رسول اللہ کے بیٹوں نے آنا تھا. اس لیے تو کسی نے پوچھا امام حسین سے جب آپ چل رہے تھے منزل اشراف پر پہنچے ہیں، کیونکہ مکہ سے آپ جب تشریف لے گئے ہیں تو مختلف مناظر ہیں، منزل زبالہ ہے، منزل اشراف ہے، مختلف یہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. امام پیغام پہنچا تھا. اس مقام پر پہنچے ہیں تو ایک آدمی آیا آپ کے پاس. اس نے آپ کو دیکھا تو پہچان نہیں پایا، سمجھ نہیں آئی اس کو، کیونکہ اس قافلے میں جنگجو ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں. تو سمجھ نہیں آئی کہ جنگ کے لیے قافلہ جا رہا ہے یا ویسے کسی جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہے یا اور کوئی یہاں میں. جس نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کریں، کون ہیں آپ؟ تو امام نے بڑا پیارا جملہ تھا، لو لقیتنی فی المدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی بیتنا ونزول الوحی علی جدنا. کاش کہ تو مجھے مدینے میں ملتا تو میں تجھے دکھاتا آج بھی اپنے گھر میں جبرائیل کے آنے کے آثار دکھاتا اور اپنے نانا پر وحی کی نزول کی وجہ بتاتا. اس لیے تو امام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، نہیں کہا کہ نحن اہل بیت محمد، کہا نحن اہل بیت النبوہ. ہم نبوت کیا ہے کہ کیا ہے؟ اہل بیت نبوت ہیں، یعنی محمد کی اہل بیت نہیں ہے، نبوت کی اہل بیت ہیں. یعنی سارے احکام نبی کے لیے آئے وہ ہمارے لیے ہے. وما ادن الرسالہ، رسالت کی کام ہے. نہیں کہا کہ رسول ہم میں سے ہیں، بلکہ کہا ہم کون ہیں. جب تک ہم تصدیق نہ کریں کسی نبی کو رسول کو رسالت نہیں ملتی. ومختلف الملائکۃ، ملائکہ کے آنے جانے کی. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال حق تو نہیں کیا آپ لوگ. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. لیکن ملائکہ کس طرح؟ امام سے پوچھا کسی نے، کہا جبرائیل جب آتے تھے میرے نانا کی خدمت میں تو ایک غلام کی طرح تشریف فرما ہوتے تھے، غلام کی طرح بیٹھتے. اور تھوڑا اضافہ کروں، ملائکہ کس طرح آتے تھے؟ مانگنے کے لیے آتے تھے، حکم لے کر نہیں آتے تھے، آرڈر لے کر نہیں آتے تھے، سردار بن کر نہیں آتے تھے، بلکہ مانگنے کے لیے آتے تھے. مانگنے کے لیے آتے تھے، درزی بن کر آتے تھے، اسیر بن کر آتے تھے، مسکین بن کر آتے تھے. جن ہستیوں کے گھر میں جبرائیل مسکین بن کر آئے ان ہستیوں کو کتنا بڑا موقع. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا زیارت علی یوم الخندق افضل من عبادت السکین، کہ علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین
علماء تشریف فرمائے ہیں. پہلا جملہ ان کے لیے عرض کروں گا، پھر اس کو آسان کرنے کے لیے وضاحت کروں گا. صلوات فرمائیں. معاملے میں سمن اور مسمن ہوتے ہیں. سمن اور مسمن میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے. تھوڑا آسان کر دیں. عربی میں عرض کیا ہے، جب کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے تو وہاں پر پیسے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے بیچی، اس کے درمیان بیلنس کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ 10 روپے دیں، آپ کو چیز 100 روپے کی ملے. عام معاملے کی بات کر رہا ہوں. وہ بیچنے والا دے دے تو علیحدہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی چیز ہے. وہ جس طرح خدا کرم کرے، فضل کرے تو علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن سمن اور مسمن کے درمیان بیلنس کا ہونا ضروری ہے. یعنی ان میں برابری کا ہونا ضروری ہے. جو چیز خریدی جا رہی ہے اور جو پیسے دیے جا رہے ہیں مبلغ، ان کے درمیان بیلنس کا ہونا ضروری ہے. کس طرح پیغمبر نے کہہ دیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السنین، کہ علی کے دن کی، علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی آدم کی عبادت سے افضل ہے، نوح کی عبادت سے افضل ہے، ابراہیم کی عبادت سے افضل ہے، موسیٰ کی عبادت سے افضل ہے، عیسیٰ کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب نہیں ہے جی؟ انبیاء کی عبادت، اوصیاء کی عبادت، ملائکہ کی عبادت. تو قرآن نے اس کا جواب دیا، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ہے 1000 راتوں سے افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. بس جس رات کو قرآن نازل ہو وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. جو ضربت قرآن کی حفاظت میں لگے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جس گھر میں قرآن نازل ہو 1000 گھروں سے افضل ہے. مدینے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین. خدا نے شرف دی ہے کم از کم 10 دفعہ زیارت. ذو قبلتین بھی سے کہتے ہیں مسجد قبلتین. ایک مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی. اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، ہے کہ نہیں؟ 2 قبلوں کی طرف. ایک قبلہ مدینے سے شمال میں ہے، دوسرا قبلہ مدینے سے جنوب. جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے کوشش کرتے تھے کہ اس طرح نماز پڑھیں تاکہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف، اور دونوں کی ڈائریکشن بن جاتی تھی. لیکن جب مدینے میں آ گئے ہیں تو اگر بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتی، خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتی. یہودیوں نے اعتراض کیا، بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے. یہ کون سا دین ہے کہ جو اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے جس کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رسول نے خواہش کا اظہار کیا اور بار بار منتظر رہے حکم الہی کی. ہماری طرح نہیں ہے جی جو ذہن میں آئے کام کرتے چلے جائیں. اللہ کے رسول تھے، وہ حکم الہی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے. ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی پیار میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے. وہ حکم ملتا تھا کام کرتے تھے. کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو خدا کے حکم سے، کسی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو خدا کے حکم سے، کسی کو کہہ رہے ہیں مجھ سے اٹھ کر چلے جاؤ تو خدا کے حکم سے، کسی کو کندھے پر سوار کر رہے ہیں تو خدا کے حکم سے، کسی کو اگر تغمہ امتیاز دے رہے ہیں لأوتین رایا غدن رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ تو خدا کے حکم سے. بنی سلیم میں ایک گھر تھا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ قبلے کو تبدیل کر، جماعت کروا رہے. آگے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، پچھلی صف میں صحابہ کھڑے ہیں اور پچھلی صف میں صحابہ کے درمیان مولا مشکوک شاہ تشریف فرما. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، اللہ کے رسول نے قبلہ تبدیل کیا. صحابہ کرام پزل ہو گئے کیونکہ ٹائم نہیں تھا جس طرح میں وضاحت کر رہا ہوں. پہلے وضاحت کریں بیٹھ جائیں جی قبلہ تبدیل ہونے والا ہے جی، ایسا معاملہ نہیں تھا جی. اور پزل ہونا بھی تھا صحابہ نے. میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اچانک آپ کی طرف منہ پھیرنا جی ٹھیک چلو چھٹیاں کاٹ لینی ہیں نا. یہ مولوی صاحب نے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا جی. اللہ کے رسول نے قبلہ تبدیل کیا ہے شمال سے جنوب کی طرف، یعنی چہرہ اس طرف تھا اس طرف کر لیا. اور اللہ کے رسول نے قبلہ تبدیل کیا ہے، امام علی نے تبدیل کیا. صحابہ کرام نے نماز کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر تو وہی نازل ہو رہی تھی. سمجھ آ گیا؟
परवेज नाज़िल हो रही थी कि आपने किस तरह तब्दील किया, अली ने किस तरह तब्दील किया। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। नूर का एक हिस्सा सुन रहा हो, दूसरा हिस्सा ना सुन रहा हो। और एक और ईमान हक की पहचान नारे पहले पेश नमाज थे अल्लाह के रसूल, रोज तब्दील किया, अली पेश नमाज बन गए, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। बस मासूम को मासूम ही नमाज पढ़ा सकता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मैदान करबला में दर्स दिया है, वो दर्स हमें याद रखना चाहिए। हम बड़ी तारीफ करते हैं अबुल फजल अब्बास की, शुजाअत बयान करते हैं, वफा बयान करते हैं। अबुल फजल अब्बास बहादुर हैं, लेकिन हमारी तरफ बहादुर नहीं। हम बहादुर किसे कहते हैं? मारने दाड़ने को, गुस्सा करने को, अगले को दबा लेने को, लोगों को डराना, ये नहीं। अबुल फजल अब्बास 9 मुहर्रम को हमला हुआ है दुश्मन की तरफ से, दुश्मन खेमा तक आ गया। जिस तरह हम समझ रहे हैं ना, हम होते अबुल फजल अब्बास की जगह दुश्मन को एक दफा पीछे लगे। और मेरा यकीन है अबुल फजल अब्बास अकेला धकेल सकता था दुश्मन, लेकिन आपकी तरह मेरी तरह जज्बाती वफादार नहीं। अबुल अब्बास धकेल सकता था। क्यों? कि जब शहादत हुई है ना, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि आज वो आंख बंद हो गई है जिस जब तक थी तो मेरे बच्चे सुकून से सो सकते थे। आज वो आंख बंद हो गई है, जब तक जागता था ये, जब तक ये आंख खुल जाती थी दुश्मन सोया नहीं डर के। इमाम मासूम के जुमले, मेरे जुमले नहीं है। क्या किया? दुश्मन ने हमला कर दिया, आगे बढ़े हैं, तलवार नहीं निकाली क्योंकि ऑर्डर नहीं। क्या कहा कि क्या चाहते हो? कहा आप जंग चाहते हो। कहा ठहर जाओ यहाँ पर, मैं अपने मौला और आका से पूछ करके आता हूँ क्या हुक्म है जी, पूछ करके आता हूँ क्या हुक्म है। इमाम की खिदमत में आए, कहा इनसे कहो कि एक रात की मोहलत। एक बहादुर आदमी के लिए मुश्किल होता है कि मोहलत मांगे। और फिर देखिए ना, इमाम ने दर्ज दिया है, जिस आदमी को पता है कि मैंने शहीद हो जाना, जितना जल्दी शहीद हो जाए उसके लिए बेहतरी है। लेकिन उम्मत मुस्लिम के लिए जो है, उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरी नहीं है। और ये इमाम ने मोहलत मांगी नहीं है, मोहलत दी है। और कहा कि इनसे कहो कि रात की मोहलत चाहिए, कि मैं चाहता हूँ नमाज पढ़ो, इबादत करो, और मैं मोहब्बत करता हूँ नमाज और इबादत से। और जो भी मोहम्मद मोहब्बत करता है, तड़प जाता है, जो उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, परेशान हो जाता है, इमाम किसी पर चला। कहा कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए। अबुल फजल ने कहा, उन्होंने आपस में चिल्लाए, बिलाखिर उन्होंने क्या कर दी? मोहलत दे दी। बताने का मकसद ये है कि हमें भी अबुल फजल अब्बास की जगह की तरह बावफा होना चाहिए, मुती होना चाहिए, इताअत गुजार होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई अमल नहीं करना चाहिए। जब समझ रहे हैं कि किसी मसले में हमें शक पैदा हो गया है, किसी शरई हुक्म को हम नहीं जानते, नमाज के मसले को नहीं जानते, तो वहाँ रुक जाएं, पूछें, फिर नमाज को पढ़ें। और अपनी तरफ से फतवे सादर न करें। दूसरे मामलात का मसला आता है तो हम खामोश रहते हैं कि हमारी फील्ड नहीं है जी, ये मेडिकल की फील्ड है जी, ये इंजीनियरिंग की फील्ड है जी, ये तजर्बेकार जिम्मेदार की फील्ड है जी। लेकिन जब शरीयत की बात होती है हर आदमी मुफ्ती बन जाता है। नहीं, हमने मुफ्ती नहीं बनना। और हम क्या है? वारिस वाले हैं, हम लावारिस से नहीं है। और हम असीम हस्तियों के मानने वाले। पाकिस्तान में अक्सर इलाकों में गरीब लोग अहले बैत को मानते हैं, झुग्गियों वाले, झोपड़ियों वाले। उनमें से किसी ने पूछा, वो काम भी करते हैं, मौसीकी का काम करते हैं, जो तबला बजाते हैं। किसी ने पूछा कि क्यों आप लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा कि हम खुद कमज़ोर हैं, कीदे के लिहाज से अमल हमारा नहीं है। जब मैं थोड़ा सा गुस्ताखी ना तो कह दूँ कि हम खुद कंजर हैं, लेकिन नहीं चाहते कि इमाम भी हमारे तरह हो, चाहते हैं कि इमाम हमारा अच्छा हो, इसलिए अहले बैत को मानते हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि 2 लाइनें, 2 रास्ते। अहले बैत के मानने वाले सीधे ट्रैक पर, आहिस्ता चलेंगे, तेज चलेंगे,
مقصد پر پہنچتے ہیں. جو لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے وہ ٹریک سے اترے ہوئے, جتنی سپیڈ لگائیں گے نا اتنا راستے دور ہو جائیں گے, جتنی نمازیں پڑھیں گے اتنے ہی گناہوں میں ان کے اضافہ ہوگا, جتنی حج کریں گے اتنی ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا. کیونکہ نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے جو اہل بیت. مجھ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں آج پڑھ کر. میں نے کہا کہ میں نے اپنے امام حدیث پڑھی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام جی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا, امام باقر نے فرمایا کہ میں نے امام زین العابدین سے سنا, امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے امام حسین سے سنا, امام حسین نے فرمایا کہ جب میں اپنے نانا کی کندھوں پر سوار تھا میرے نانا نے اس طرح نماز پڑھی. اور کربلا میں دونوں لشکروں نے نماز پڑھی, ایسا کوئی نہیں تھا, دونوں لشکروں نے نماز پڑھی, لیکن حسین کی لشکر نے اپنے نانا والی نماز پڑھی, دوسرے لشکر کے جو نانا تھے ان کے دادا تھے انہوں نے اپنے دادا کے مطابق اپنے نانا کے مطابق پڑھی, اور ہم نے حسین کے نانا کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی. امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے, آپ رکے میدان کربلا, آنکھ لگ گئی مولا کی, اور اٹھنے ہیں نیند سے تو رونا شروع کر دیا انہوں نے. امام علی علیہ السلام, اصحاب قریب آ گئے کہ مولا ہم جنگ جیت کر آ گئے, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا نہیں جنگ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, وہ تم نے خدا کے حکم کا مامور تھا, جس طرح مجھے خدا کا حکم ملا میں نے اپنی طرف سے پوری خدا کے حکم کی تعمیل کی. کہا پھر کیوں رہا؟ کہا اسی میدان میں میں دیکھ رہا تھا خواب میں ایک شخص ہے, سارے اس کو مار رہے ہیں, وہ پتھر مار رہا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, جس کو کچھ نہیں مل رہا نا وہ ریت اٹھا کر مار رہا ہے. پریشان ہو گئی, کون ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, کیوں اس کو سارے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے, آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا, حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, حل من مغیث یغوثنا, اور سارے اس پر حملہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں عرب جو عیاش قسم کے عرب ہوتے ہیں نا, وہ بھیڑ کو ذبح نہیں کرتے, پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بھیڑ کو ایک خیمے کے اندر بند کر دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد دارا باندھ دیتے ہیں. کوئی نیزہ اٹھا لیتے ہیں, کوئی تلوار اٹھا لیتے ہیں, کوئی تیر اٹھا لیتے ہیں, اس بھیڑ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, کوئی تیزہ مارتا ہے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو اس طرح اس پر حملہ کیا گیا, اس طرح ان کو زخمی کیا گیا. اور امام حسین علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو گئے نا میدان کربلا میں, آپ گر گئے گھوڑے سے. اب ظالموں نے پتہ چلانا چاہا کہ امام زندہ ہے یا امام کی روح پرواز کر گئی ہے. کس طرح پتہ چلا؟ نزدیک نہیں آ رہے تھے ڈر کی وجہ سے. ایک ظالم نے کہا گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑا دیا جائے, گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑا دیا جائے تو پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا حسین کی روح پرواز کر چکی. جب دو گھوڑے خیموں کی طرف دوڑے نا, امام نے زخمی حالت میں, پیاس کے عالم میں اپنے بازوؤں کا سہارا لیا اور بلند ہو کر آواز دی, اے ظالموں, حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے خیموں پر حملہ کیا جائے. کاش کہ مولا آپ ہوتے جب خیموں کو آگ لگی, کاش کہ آپ مولا ہوتے جب سکینہ کے دامن کو آگ لگی. کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منصور دوانکی نے میرے گھر کو آگ لگائی نا, میں گھر میں موجود تھا, خیمے نہیں تھے, گھر تھا, لیکن جب گھر کو آگ لگی نا تو میری بیویاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی تو مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. جب ایک خیمے کو آگ لگتی نا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی, اس کو آگ لگتی تیسرے خیمے میں چلی جاتی, آخر میں بیویاں جمع ہوئی امام زین العابدین کے خیمے میں. جمع ہو کر کہا مولا اب وقت کے امام ہے, ہمیں بتائیں کیا کریں, ہم خیموں سے باہر نکل جائیں یا یہاں شہادت کا جام نوش کر لیں. امام نے کہا علیکن بالفرار, بیویوں جان بچاؤ. بیویاں ایک ایک کر کے خیموں سے باہر آ رہی تھی. شمر ملعون خیموں کے باہر کھڑا تھا, نیزے کے ذریعے چادریں اتار رہا. راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک بی بی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی, جلتے ہوئے خیمے کی طرف بار بار جا رہی. میں آگے
آگے بڑھا. میں نے کہا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی کہ تو آگ کی پرواہ نہیں کر رہی. بی بی نے رو کر کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا جو چلنے سے کعبے قادر نہیں ہے. اور بی بی ایک دفعہ حوصلہ کر کے جلتے ہوئے خیمے کی طرف گئی تو ایک سرائے کی شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا بچ بلدیا جلدیا خیمے پگ پہنی پے گی سجاد نو. اور جب یہ بی بی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے نا تو اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ایک کام کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ جس مومن نے یہ یہاں مجلس کا انتظام کیا ہے اس کی توفیقات میں ضبط توفیقات میں ضبط کہ مرحومین کی مغفرت فرما. کہ رزق و وسعت عطا فرما. حاضرین کی توفیقات میں ضبط. یا اللہ جو مریض ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا. تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما. بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما. مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے فرما. یا اللہ آل بیت کے عاشق آل بیت کے محب آل بیت کے چاہنے والے اس پوری دنیا میں مجالس کر رہے ہیں عزاداریاں ہو رہی ہیں. ان مجالس کی نظرداری کی حفاظت فرما. خدایا مراجع اعظام کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دنوں میں جو نوخان ہیں ان کی نوخانی کو قبول فرما. ذاکرین کے ذکر کو قبول فرما. خطبا کی مجالس کو ان کی تقاریر کو قبول فرما. خدایا تو غفور الرحیم ہے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار میں سے قرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بلند تر صلوات.